پاکستان میں طاقتور قانون کے نیچے نہیں آتا اور وہ پی ڈی ایم جیسا اتحاد بناتا ہے۔ نوشہرہ کے محاذ سے وزیر اعظم کی اپوزیشن پر گولہ باری، بولے ملک میں کمزور اور طاقتور کے لیے ایک ہی قانون ہونا چاہیے۔ شوگر مافیا کے خلاف کچھ کریں تو وہ بھی کہتے ہیں ہم خاص لوگ ہیں۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبہ تقریب سے خطاب میں کہا کہ منصوبے سے کم آمدنی والے طبقے کو گھر میسر آئے گا۔ ہم نے پوری کوشش کی ہے سرکاری زمین پر سستے گھر بنے۔ چند اپوزیشن جماعتوں نے موجودہ حالات میں بھی پوائنٹ سکورنگ کرنے کی کوشش کی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار مخالفین سے سخت بیزار۔ اپوزیشن کا 3 سالہ ریکارڈ ملکی مفادات سے متصادم قرار، کہا اپوزیشن کو چھوٹی سوچ سے نکل کر وسیع تر قومی مفاد کا خیال رکھنا چاہیے۔ ملکی مفاد کے خلاف کام کرنا حب الوطنی نہیں۔ رول آف لا کو ہر کسی کو فالو کرنا ہے۔ نو ون از ابو دی لا۔ اس کی تقلید جو ہے وہ آلریڈی پارٹی کی سطح پہ پرائم منسٹر کے ارد گرد جو قریب ترین ساتھی ہیں ان کے اوپر بھی یہ فارمولہ لاگو ہو چکا ہے۔ قانون کی پاسداری ہر شہری پر لازم ہے۔ ریاست کے اندر ریاست کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ معاون خصوصی فردوس عاشق اوان کی قانون سے کھیلنے والوں کو وارننگ، بولی مذاکراتی ٹیم نے جو چیزیں اور پلان فائنل کیا ہے وہ شیئر کر دی جائیں گی۔ یہ انتہائی حساس معاملہ ہے۔ ہم مستقل حل کے لیے آگے بڑھیں گے۔ معاہدے کی شقیں ان کے علم میں ہیں مگر اعلان ان کا استحقاق نہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا مسلم رہنماؤں کو اسلاموفوبیا سے متعلق خطوط، تیونس کے صدر نے جوابی مراسلہ بھجوا دیا۔ وزیر اعظم سے پاکستان میں تیونس کے سفیر برہان الکامل نے ملاقات کی اور تیونس کے صدر کا جوابی خط پیش کیا۔ ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات اور بین الاقوامی امور سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ نیب نے شوگر سکینڈل میں احتساب کی رسی مزید کھینچ لی۔ 2 اہم حکومتی شخصیات طلب۔ نیب راولپنڈی نے پنجاب کے صوبائی وزیر انڈسٹریز اینڈ کامرس میاں اسلم اقبال کو 4 مئی کو طلبی کا پروانہ بھیج دیا۔ سابق صوبائی وزیر خوراک سمیع اللہ چودھری کو بھی نوٹس۔ دونوں شخصیات سے پنجاب میں شوگر ملوں کو دی جانے والی سبسڈی کا ریکارڈ ساتھ لینے کی ہدایت کر دی۔ کیس کے تمام حقائق جان کر ہی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ شہباز شریف کی ضمانت ہونی چاہیے یا نہیں؟ احساسات کیس میں شہباز شریف کی درخواست ضمانت پر لاہور ہائی کورٹ کے ریمارکس۔ مزید کہا کہ جب تک تحریری حکم نامہ نہیں آتا کوئی اندازہ نہیں لگانا چاہیے، یہ آپ کے لیے سبق ہے۔ وکیل اعظم نذیر تاڑر نے دلائل میں کہا کہ ہم تو روز ہی یہاں سے سیکھ رہے ہیں۔ عدالت دونوں فیصلوں پر غور کرے، ڈر ہے کہیں کیس از سر نو سماعت پر نہ چلا جائے۔ کیا کورونا کے حوالے سے مزید بندشیں لگنے والی ہیں؟ این سی او سی کے اجلاس میں اہم فیصلے۔ اعلان جمعے کو کیا جائے گا۔ اسد عمر کہتے ہیں ہمارا رواں ہفتہ انتہائی خطرناک ہے۔ پاکستان میں وبا کے آغاز تک اب تک اس ہفتے کی لاگتوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ اگر اس وبا کا زور فوری طور پر نہ توڑا گیا تو بڑے شہر بند کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ کورونا وائرس سے ریکارڈ ہلاکتیں۔ محلک وائرس سے مزید 148 افراد موت کے گھاٹ اتر گئے۔ 5499 نئے کیسز سامنے آئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مثبت کیسز کی شرح 11.62% رہی۔ پنجاب میں 50 سے 59 سال تک کی عمر کے افراد کے لیے ویکسینیشن مہم آج سے شروع۔ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا ہے کہ کورونا کی صورتحال کا لمحہ بلمحہ جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ویکسینیشن سینٹرز پر عملے کی تعداد بھی بڑھا دی گئی ہے۔ وزیر صحت کی عوام سے تصدیقی کووڈ ملنے کے بعد ہی ویکسینیشن سینٹرز تشریف لانے کی اپیل، کہا عوام مزید معلومات کے لیے 1033 پر کال یا رجسٹریشن کے لیے 1166 پر میسج کر سکتے ہیں۔ خیرپور میں کوٹ ڈی جی کے قریب ہولناک ٹریفک حادثہ۔ مسافر کوچ اور وین میں تصادم کے نتیجے میں 12 افراد جاں بحق اور 15 سے زائد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں بیشتر کی حالت تشویشناک۔ ڈچکوٹ کے علاقے گنگا سنگھ میں ڈاکو بے لگام ڈاکو نے گن پوائنٹ پر 2 موٹر سائیکل سواروں کو لوٹ لیا۔ موبائل فونز اور قیمتی سامان لے اڑے۔ اس سے پہلے نصف درجن ڈاکو 3 گھروں کا صفایا کر گئے تھے۔ متواتر وارداتوں سے شہری خوفزدہ، پولیس کی بے حسی پر سوالات اٹھ گئے۔ نہ دل میں رحم آیا نہ ماں کی ممتا یاد رہی۔ چنیوٹ میں غیرت کے نام پر ایک اور گھر اجڑ گیا۔ بدبخت بیٹوں نے ماں اور بہن کو کلہاڑی کے وار کر کے قتل کر دیا۔ دورے قتل کے بعد ملزمان موقع سے فرار ہو گئے۔
मुरीदके में असिस्टेंट कमिश्नर इजहारुल हक बाजवा के छापे, 15 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की सरकारी जमीन कब्जा, ग्रुप से वागुजार, नो मनी पेट्रोलियम पंप सेल्स मशीन और हजारों लीटर पेट्रोल जब्त। और अफ्रीकी निजात अमरीकी सियाह फॉर्म शहरी जॉर्ज फ्लाइड की पुलिस के हाथों हलाकत, अमरीकी अदालत ने पुलिस ऑफिसर को कत्ल का मुजरिम करार दे दिया। 12 रुकनी ज्यूरी ने डेरिक शॉवेन को कत्ल समेत 3 इल्जामात में कसूरवार ठहरा दिया। मुलजिम कमरा अदालत ही से गिरफ्तार।